सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत वाला सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। खान साहब, सबसे पहले बताइए, कल यहाँ जर्मनी में क्या हुआ? रेलवे का सिस्टम जो है वो कोई काफी डिस्टर्ब हुआ? जी बादशाह, जो पूरे जर्मनी का जो रेल सिस्टम है, जो ड्राइवर्स और जो टेलीकम्युनिकेशन चला रहे होते हैं उनके दरमियान जो राब्ता पैदा रखता है, वो निज़ाम इनका कोई उसमें गड़बड़ पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से सारी रेलें जो है रात शाम को कल खड़ी कर दी गई। लेकिन आफरीन है कि कोई खबर तबर, आपको पता है इतना बड़ा रेलवे का सिस्टम है जर्मनी के अंदर, लेकिन किसी किस्म की कोई खबर तबर नहीं हुई। रेलवे ने टैक्सी भी चला दी थी कि एक मखसूस डिस्टेंस तक जिन लोगों ने जाना है वो टैक्सियां ले लें, वो टैक्सियों के ऊपर फ्री जा सकते हैं, उनकी बिल हुकूमत पे करेगी। इसी तरह इस किस्म की बात सहूलतें हुकूमत ने दी थी। जैसे जिनके लॉन्ग डिस्टेंस थे उनको होटलों में ठहरने की इजाजत दी थी कि वो बिल जो है वो रेलवे पे करेगी। पर एक पूरा निज़ाम उसी वक्त हरकत में आ गया था ताकि लोगों को कम से कम तकलीफ हो। जाहिर बात है अचानक कोई चीज हो जाए तो तकलीफ तो होती है, लेकिन बहर आज सुबह से रातों रात इसको काबू पा लिया गया और सुबह से रेलवे का सिस्टम जो है वो ठीक काम कर रहा है जर्मनी के अंदर। लेकिन इतने बड़े मुल्क के अंदर ऐसा हो जाना, कम से कम मैंने मेरे नींद में पहली दफा ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही रेलवे जो है वो खड़ी हो गई हो हर तरफ से पूरे मुल्क के अंदर। और आप मामूल के मुताबिक चल रही? अब आज सुबह से मामूल के मुताबिक रेलवे निजाम जो है चल रहे हैं। चले, ये तो अच्छी बात है। खासा ये तो काफी खर्चा मर्चा पड़ जाता है। जर्मनी की रेलवे खसारे में जा रही या मुनाफे में जा रही? खसारे में। तमाम सिस्टम जितने भी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, रेलवे के ना, ये सब उसमें खसारे में जाते हैं। इनको सब्सिडी देती है गवर्नमेंट जो है। अच्छा, तो ये तो फिर हमारे भी यही हालात है, तो फर्क तो कोई नहीं खान साहब, क्या फर्क? नहीं, समझते जो देखे ना, अगर यहाँ के सब्सिडी से जा रहा है उसमें जा नुकसान में जा रहा है तो फायदा कितना है। रेलवे का निजाम ये देखेंगे, रेलवे की बोगे कितनी आरामदेह है, सिस्टम कितना आरामदेह है। हमारे यहाँ तो भेड़ चाल है उसके अंदर। आप तनासब देखें ना, आबादी का तनासब क्या है और रेलवे को निजाम को चलाने वाले या रेलवे निजाम में सफर करने वालों की तादाद कितनी है, और उसके बावजूद उसका नुकसान में जाना जो है वो मतलब एक फिक्रमंदी की बात है। या एक निजाम को पता लगता है कि हाँ ये निजाम फेल हो रहा है और लोग इससे मुतमईन नहीं है। उसकी वजह ये है कि पूरे मुल्क के 25 करोड़ आबादी के लिए एक ही रेलवे निजाम है जिसमें गाड़ियां चलती हैं और लोग इधर से उधर ट्रैवल करते हैं। लोकल ट्रैवल तो बाहर ही करना होता है, लेकिन जो है उसके बावजूद वो निजाम प्रॉड में नहीं आ रहा। हाँ साहब, ये बताइए कि दोबारा यूरोपीय यूनियन में इंग्लैंड की शमूलियत के इम्कानात नजर आ रहे हैं? नहीं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जो नई इस वक्त तहरीक चल रही है, सियासी तहरीक, जो इस वक्त वज़ीर आज़म के इस्तीफा देने के बाद जो नया बंदा सामने आ रहा है बरतानिया का, उसका यही है कि हम यूरोपीय यूनियन में वापस लेके आएंगे। वो ये कहते हैं एक तो 10 साल गुजर गए इस बात को, और उस वक्त जिन लोगों ने वोट दिए थे, उस वक्त 52 ने नहीं में वोट दिया था, 48 ने ये कहा था कि हाँ हमें इसके अंदर रहना चाहिए, सिस्टम के अंदर। तो उस 52 की जो बात मान ली गई, लेकिन वो 52 जिन लोगों ने वोट दिए थे उनमें से अक्सर इस दुनिया से गुजर चुके हैं और इस साल के दौरान। लेकिन जो नई नस्ल आई है ऊपर, वो जो वोट का हक रखती है 18 साल के बाद, वो इस फेवर में है कि हम यूरोपीय यूनियन के अंदर हमें शामिल होना चाहिए। और आजकल बड़ी तेजी के साथ जो नई तहरीक चल रही है उसमें यूरोपीय यूनियन नुकसान गिरवा रहे हैं कि भाई हमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है यूरोपीय यूनियन छोड़ने के बाद। 2 लाख से ज्यादा इनके पास सिर्फ पोलैंड के लोग आए ड्राइवरी करने के लिए या ये स्टोरों के अंदर सामान मुहैया करने के लिए, और उन्होंने अपने पैसे जमा किए और मुल्क छोड़ के चले गए। हम जैसे मुल्कों से जो लोग आते हैं, इंडिया पाकिस्तान से, दूर दराज मुल्कों से, वो यहाँ आके सेटल होते हैं, यहाँ निजाम का हिस्सा बनते हैं। लेकिन पोलैंड से आने वाले 2.5 लाख बंदा, इनको इन्होंने बड़ा वेलकम किया था बरतानिया ने, और यही कह के वेलकम किया था कि यूरोपीय यूनियन से अमेरिका में कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। अब लेबर ढूंढते फिरते हैं कि भाई इनको लेबर नहीं मिलती उसकी, इसलिए कि भाई यूरोपीय यूनियन के तमाम पोलैंड से कोस्लोवाकिया के लोग जो है सब अपने घरों को वापस चले गए, वहाँ इंडस्ट्रियां लग गई, वहाँ का निजाम सिस्टम बेहतर हो गया,
لوگوں پہ گھر سے دور رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہی ہمیں سب کچھ اپنے گھروں میں ملنا شروع ہو جائے تو اس لیے یہ اس وقت بڑی سخت برطانیہ میں اس وقت ڈسکشن چل رہی ہے اور ہر طرف سے یہی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہم نے یورپی یونین میں واپس آنا ہے. تو یورپی یونین کا رویہ بھی بدلا ہوا ہے برطانیہ کے ساتھ. جو پہلے امریکن جھکاؤ کی وجہ سے وہ پہلے ہر بات وہ امریکہ کی مانتا تھا. اب جو نیٹو کے ساتھ جھٹکا لگایا ہے برطانیہ کو امریکہ کی طرف سے, اس کے بعد اب ان کا جھکاؤ جو ہے امریکہ کی نسبت یورپی یونین کے ممالک کی طرف سے یورپی یونین میں دوبارہ آنے کی خواہش ان کی زیادہ ہے اور امید ہے کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے. بہرحال ایک نیا سسٹم یورپی یونین کو اندر ووٹنگ ہوگی پارلیمنٹ کے اندر اور اس کے بعد پھر یہ نیا دوبارہ سسٹم جو ہے وہ بحال ہوگا. بتدریج کس طرح جس طرح بتدریج نکلے ہیں اسی طرح اچانک ایک اعلان سے نہیں آئیں گے بلکہ ایک سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ یورپی یونین لیکن آ جائیں گے. خان صاحب ریفرینڈم کرانا پڑے گا برطانیہ اگر ریفرینڈم کرواتا ہے, اچھا اگر ریفرینڈم ہوگا تو برطانیہ میں ہوگا. مطلب یہ آواز یہ موجود ہے کہ آپ بے شک ریفرینڈم کرا کے دیکھ لیں, کیونکہ پہلے ریفرینڈم کرا کے ہی باہر نکلے تھے نا, تو واپس آنے کے لیے بھی ایک آواز یہ بھی ہے کہ ریفرینڈم کروایا جائے. وہ زیادہ آواز یہی دنیا کی یہی آ رہی ہے کہ نہیں ہم نے شامل ہونا ہے سیاسی پارٹیوں کی طرف سے, لیکن کیونکہ ایک ریفرینڈم کروا کے باہر نکلیں گے تو ممکن ہے کہ دوبارہ ریفرینڈم کروا کے جو ہے وہ اندر داخل ہو جائے. یہ قانونی جواز مل جاتا نا ان کو. جی برطانیہ جب سے یورپی یونین سے باہر گیا مہنگائی اتنی زیادہ وہاں پہ ہو چکی ہے, خاص کر لندن کے ایریے میں گھروں کے کرائے 3,000 پاؤنڈ پہ 3 بیڈ روم 2,500 3,000, اور جو دوسری چیزیں ہیں ان میں بھی کافی اضافہ دیکھا گیا قیمتوں میں. اور وجہ یہی ہے کہ یہاں سے کوئی نہ ٹرک جانا چاہتا ہے وہاں پہ, وہ کہتے ہیں بارڈر پہ روک کے وقت ضائع ہوتا ہے, ٹائم ضائع ہوتا ہے. تو یہ ایک میرا خیال ہے. خان صاحب آپ کے خیال میں یہ ویسے فیصلہ ہی غلط تھا انگلینڈ کا, کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں یہی ثابت کیا کہ اس وقت ان کو فیصلہ غلط تھا, نہیں نکلنا چاہیے. اس کے بعد ان کا معاشی طور پر برطانیہ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوا ہے. ہاں الیکشن کا بھی اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ دوبارہ الیکشن کروائے جائیں, دیکھتے ہیں کیونکہ جنرل الیکشن دوبارہ ہوں گے. اب امکان حرکت موجود ہوتا ہے, جمہوری ملک ہے یہاں ان کو کسی کا وہ اس بات کا تو خوف نہیں ہوتا کہ جب ہار جائیں گے تو ہار گئے. لیکن بہرحال ابھی تو پہلے لیبر کی پارٹی ہے اس کے صدر کا الیکشن ہوگا, کیونکہ وزیر اعظم نے استعفے کے ساتھ لیبر پارٹی کی قیادت بھی چھوڑ دی ہے, اور لیبر پارٹی کے انتخاب ہونے کے بعد قائد کا انتخاب ہونے کے بعد پھر لیبر پارٹی فیصلہ کرے گی آیا یہ دوبارہ انتخابات میں جاتے ہیں یا اپنا نیا لیڈر جو چنیں گے پارٹی لیڈر اسی کو وزیر اعظم چن لیتے ہیں. اگر ایسی طبیعت پیدا ہو گئی کہ ملک 2-3 لیڈر کھڑے ہو گئے لیبر پارٹی کے اندر اور نہ یہ آپس میں فیصلہ کر سکے تو پھر یقین انتخابات کی طرف جائیں گے. یہ بتائیے کہ یہ 2-3 ماہ میں ہو جائے گا یہ سارا جو بھی وہاں پہ اس وقت سسٹم گرم برم ہوا ٹھیک ہو جائے گا؟ دیکھیں ابھی تک تو یہ سالیڈ سیزن شروع ہو چکا ہے. اگست یا اگست کے اینڈ میں یا سپتمبر میں وہ کہتے ہیں لیبر پارٹی کی قیادت ہوگا. اس لیے اگر ہوئے بھی انتخابات تو اینڈ آف دا ایئر جا کے ہوں گے, اس سے پہلے ممکن نہیں ہے. خان صاحب آپ نے کہا یورپی یونین کا رویہ بھی نرم ہے, اس میں اب یورپی یونین کوئی زیادہ سخت شرطیں نہ رکھ دے پہلے سے, کوئی ایسے بھی حالات ہو سکتے ہیں؟ نہیں, جو دیکھیں جو 15 دن کے بعد نیٹو کا اجلاس ہو رہا ہے نا اس کے بعد کافی کچھ سامنے آئے گا. اور یورپی یونین بھی چاہتی ہے کہ نہیں جب نیٹو کمزور ہو رہی ہے تو پھر برطانیہ ایک اہم ملک ہوتے ہوئے یورپی یونین کا ساتھ دے نہ کہ نیٹو کا ساتھ دے. تو اس لیے یقیناً یورپی یونین جو ہے ایسی مطلب شرائط تو نہیں کرنا چاہیے, ایسی جاذبے نظر کرے گی یا ان کی اٹریکٹیو کنڈیشنز رکھے گی جس کو برطانیہ قبول کرنے میں آسانی ہوگی اور وہ یورپی یونین کی طرف اس کو رغبت پیدا ہوگی. اچھا جی, یہاں جرمنی میں آج کل کافی آواز اٹھ رہی ہے, جو لوگ رینٹے پہ جاتے ہیں پینشن پہ جاتے ہیں اس میں 63 کی بات کی جا رہی ہے. خاصا سے پوچھتے ہیں خاصا یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جرمنی میں اب ہر حکومت رینٹ ریفارم لے کر آتی ہے, لیکن ایسا مہنگائی اتنی بڑھ جاتی ہے ایک سال کے اندر
کہ جو 10% کو دیتے ہیں 3% 4% وہ اس میں نکل جاتا ہے. اس کا جو بیچارہ رینڈر ہوتا ہے اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے یہ فریڈرک بینک صاحب نے آتے ہی ایک کمیشن بٹھایا تھا ریفارم کے لیے کہ بھئی جو رینٹے کا جو پورا سسٹم ہے اس کے اندر کہاں کہاں جو ہو رہا ہے کہاں کہاں کس طرح سے ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو کیونکہ ظاہر ہے کہ عمریں لوگوں کی بڑھ رہی ہے, جو 80-90 سال کے لوگ جو ہیں وہ مطلب زندہ ہے یہاں پر, اور جن کی تعداد ہر سال اضافہ ہو رہا ہے جس سے رینٹے کے اوپر بوجھ بھی ہے وہ زیادہ پڑتا ہے. تو انہوں نے اب ایسی جو اسکیم تھی اس میں عمر کے لحاظ سے تو کوئی ایسا خاص اضافہ نہیں کیا, جیسے 67 کی 65 اور 67 پہ اس وقت ریٹائر ہو رہے تھے اس میں انہوں نے 6 مہینے بڑھا دیے کہ بھی اگر کوئی 6 مہینے مزید بڑھا کے 2041 تک جو ہے 67 68 تک ریٹائر, پھر یہ کہ 2051 تک جو ہے وہ 68 کی ایج میں ریٹائر ہوں گے, اور 2090 میں جا کے جو ہے آپ 70 کی ایج تک آپ کو کام کرنا پڑے گا, اس کے بعد ریٹائر ہوں گے. اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق پڑنے کا امکان تو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بھائی جو 63 سال کے بعد جس نے 35 سال کام کر لیا وہ رینٹے اگر لینا چاہے کہ میں نے 35 سال کام کر لیا مزید کام نہیں کرنا چاہتا تو وہ سہولت جو ہے ان کو قائم ہے. لیکن بعض اسکیمیں ایسی نکلی ہوئی تھی جرمنی کے اندر جس کے اندر لوگ انویسٹ نہیں کرتے تھے. جیسے آپ ایک تو رینٹے آپ کو لازمی جو پڑتی ہے سرٹیفکیٹ سے, بعض اسکیمیں نکلی ہوتی ہیں جس کے اندر لوگ اپنے رینٹے کے لیے پیسے جمع کرتے رہتے ہیں, اور وہ جب رینٹے ہوتے ہیں تو ان کی خاصی رقم کٹھی ہو گئی ہوتی ہے ان کے پاس, تو اس میں یہ کسی نے گھر خرید لیا یا اس جمع شدہ رقم سے جو پینشن کم ہے وہ اس میں اپنا گزارا ڈال کرتا رہتا. ان اسکیموں کے اوپر جرمنی کے اندر ٹیکس تھا, جو رقم بڑھتی جاتی تھی وہ اس کے اوپر گورنمنٹ کا ٹیکس بھی لگتے چلا جاتا تھا, جس وجہ سے بعض لوگ ان اسکیموں میں حصہ نہیں لیتے تھے. اب ان کو انہوں نے اس جو ریفارم کی ہے اس میں 2-3 باتیں ایسی کی ہیں جس میں اس ٹیکس سسٹم سے ان کو آزاد کر دیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جن بچوں کو کنڈر گریڈ ملتا ہے یہاں پر اس کو بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے لیے انویسٹ کر دیتے تھے, مطلب وہ خرچ نہیں کرتے تھے, وہ بچوں کے ایک اکاؤنٹ کھول دیتے تھے کہ بھائی جب یہ بڑے ہوں گے یونیورسٹی کو پہنچیں گے تو ان کو اخراجات کے لیے ان کے پاس ایک پیسہ ہوگا. اس کے اوپر بھی جرمنی کے اندر ٹیکس تھا, وہ فری کر دیا ہے. اس کے اندر اس میں کوئی ٹیکس نہیں ہوگا, آپ اپنے بچوں کے لیے جمع کر سکتے ہیں پیسے بچوں کے نام کے اوپر, یعنی جو 3 ایج سے کم بچے ہیں بالکل چھوٹے شیرخوار بچے کے نام پہ لوگ اکاؤنٹ کھول لیتے تھے کہ بھائی ان کے استعمال میں آئے گا, کیونکہ وہ اکاؤنٹ باپ کے نام پہ ہوتا ہے یا ماں کے نام پہ ہوتا ہے, صرف اس میں بچے کا نام شامل ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو ٹیکس لگایا جاتا تھا, وہ فری کر دیا ہے. اسی طرح جو رقم آپ اپنے رینٹے کے لیے جمع کریں گے, ایک رینٹے اکاؤنٹ کھولیں گے کہ بھئی یہ میری پینشن ریٹائرمنٹ کی اس کے بعد کے لیے میں اس کو استعمال کروں گا, اس میں اس پیسے کو آپ نکلوا نہیں سکتے, تو اس کو بھی انہوں نے فری کر دیا ٹیکس سے, اس کے اوپر کوئی ٹیکس فری نہیں ہوگا. اس میں ایک رعایت دی ہے کہ ہاں اگر کوئی مکان خریدنا چاہتا ہے کہ بھئی اس کو کیپٹل کی ضرورت پڑتی ہے اور وہاں اس کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں, اس وقت تو اس کے پاس اور دوسرے پیسے نہیں ہیں, تو وہ اس رقم کو مکان خریدنے میں استعمال کر سکتا ہے. اسی طرح لوگوں کو الاؤ کر دیا ہے کہ اگر کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے ایسا رینٹ اکاؤنٹ کھولنا چاہتی ہے کہ بھئی ماں باپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں یا 40 سے اوپر ہیں, ان کے پاس نہیں گنجائش, تو ہم کیونکہ زندگی اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اپنی سے ہم کھول دیتے ہیں کہ چلو جب باپ ریٹائر ہوگا اس کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے ہوں گے, اس کو بھی انہوں نے الاؤ کر دیا اور ٹیکس فری کر دیا, تو اس کا بھی کوئی ٹیکس اس بندے کو نہیں دینا پڑے گا اپنے والدین کے لیے جو رقم کھولے گا. اس قسم کی اسکیم جو ہے جرمنی نے یہ نکالی ہے. تو ابھی تو یہ ریفارم جو بنا تھا اس نے پاس کیا ہے, برلین میں اب اس پہ ڈسکشن وغیرہ ہوگی تو پھر قانون کی شکل اختیار کرے گی. اس کے علاوہ کوئی خبر جرمنی کی خاص صاحب؟ اور جرمنی کی اچھا ایک چیز دیکھی گئی ہے, پیٹرول کی قیمتیں جو ہے کافی فرق پڑ جاتا ہے جب وہ تبدیل کرتے ہیں. پہلے تو 4-5 سینٹ پینس کا فرق پڑتا تھا, اب بہت زیادہ پڑ جاتا ہے. دہلی جرمنی پیٹرول کی قیمت نیچے جا رہی ہے اور خیال یہی ہے کہ پرانی قیمتیں بحال ہو جائیں گی.
अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया खान साहब, थैंक यू। अच्छा जी, यूरोपीय यूनियन में इंग्लैंड अगर आ जाता है तो ज़िंदगी इंग्लैंड वाले लोगों की आसान हो जाएगी। ये मैं बता देता हूँ कि कुछ गलतियाँ हुई थी जब यूरोप के साथ इंग्लैंड मिला। आपको पता होना चाहिए, कोई भी जर्मनी में आता है, फ़र्ज़ करें मैं जर्मनी की मिसाल देता हूँ, दूसरे ममालिक की भी दे सकते हैं। अगर आप ईस्ट यूरोप से या कहीं से भी यहाँ पे आते हैं तो आके कम से कम यहाँ काम शो करना पड़ता है कि आपको काम मिल गया, और 1 साल बाद यहाँ पे फिर हार्वेस्ट लॉ जिसे आप कहते हैं यहाँ पे वो मिलता है। इंग्लैंड वालों की गलती ये थी, जो मैंने हिसाब लगाया, आप बगैर काम के भी वहाँ पे बेनिफिट अप्लाई कर सकते थे, जिसकी वजह से पूरे यूरोप से लोग वहाँ पे भागे, और ये गलती जो थी उनके लिए मुश्किल पैदा उन्होंने कर दी, और लोगों ने जनाब ठीक-ठाक पैसे वहाँ पे काउंसिल से लेते रहे, किराए-शिराए लेते रहे। अब मेरा ख़्याल अगर इंग्लैंड शामिल होगा तो ऐसी शर्तें रखेगा जो यूरोप में जिस तरह लोग आके काम करके अपने आप को सेट करते हैं। वैसे नहीं मुँह उठा के आ जाओ, घर पकड़ा और बेनिफिट का एप्लीकेशन ठोक दिया उधर जाके। ये सबसे बड़ी गलती इंग्लैंड की थी, और वाक़ई ये बात दुरुस्त है कि इस वक़्त लेबर की बड़ी प्रॉब्लम है इंग्लैंड में, और ये आपने देखा स्पेन से, यूरोप से जो खाने-पीने की चीज़ें जाती थी, फ्रूट जाता था, वो भी महँगा। अब आप पता नहीं कहाँ-कहाँ से लेके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो कहते बैठियाँ भी छड़ के उड़दियाँ दे पीछे दौड़दे रहे। तो जल्द ही ये इंग्लैंड को फैसला करना चाहिए। उम्मीद है कोई ना कोई जल्द आपको इस बारे में आपको न्यूज़ देंगे। चैनल को सब्स